مثال کے طور پر یہ مجھے تیر کا نشان نظر آ رہا ہے اور ہاتھ کا نشان، یہ بار بار استعمال ہوں گے۔ ہاتھ کے نشان سے عام طور پر ٹائپنگ منتخب ہوتی ہے یا پھر یہ کہ کوئی بھی ایک عدد تصویر منتخب ہوتی ہے۔ تیر کے نشان سے ان میں سے یہ سارے کے سارے ڈبے جو مجھے نظر آ رہے ہیں، ان میں سے کوئی بھی ایک ڈبہ منتخب ہوتا ہے یا پھر صفحہ منتخب ہوتا ہے۔ جیسے آپ دیکھیں میں نے صفحے پر آ کر کلک کیا تو صفحہ میرے پاس اس وقت منتخب ہوا ہے۔ اچھا، اب کیا کیا چیزیں اس کے اندر وہ ہم ایک ایک کر کے دیکھ لیتے ہیں۔ تو یہ دونوں تو میرے پاس ہو گئے، ہاتھ کے نشان سے ٹائپنگ بھی منتخب ہوگی اور ہاتھ ہی کے نشان سے تصویر پر بھی کام ہوگا۔ دوسرا میں نے اس کے لیے تیر کے نشان کے ذریعے سے میں نے کیا کرنا ہوگا، وہاں پر اگر صفحہ منتخب کروں گا، یہ جتنے بھی بٹن ہیں یہ سارے کے سارے ڈبے ہیں نیچے سے لے کے اوپر تک، ان کا اگر میں نے انتخاب کرنا ہو، منتخب کرنا ہو تو پھر مجھے تیر پر کلک کرنا پڑے گا۔ بڑا آسان سا سافٹ ویئر ہے۔ تو میں ایک کام کرتا ہوں اس کے اندر جو ہے نا، اچھا ایک بات اور بھی ہے، وہ یہ کہ کی بورڈ انگلش میں ہوتا ہے، ٹائپ ہم نے اردو کرنی ہوتی ہے۔ کی بورڈ ہوتا ہے انگلش میں اور لکھنا ہمیں اردو ہوتی ہے۔ اب یہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ تو میں اس کے اندر اگر کی بورڈ دیکھنا چاہوں، ویسے تو آج کل موبائل کے اندر طلبہ میسج کو ٹائپ کر کر کے ان کو سب پتہ لگ گیا ہے کہ کون کون سے بٹن سے کون کون سے حروف اردو کے اعتبار سے آ سکتے ہیں، لیکن پھر بھی کچھ چیزیں ہمارے سامنے ایسی آ جاتی ہیں جو کہ ہمیں نہیں معلوم ہوتی۔ تو اس کے لیے میں کیا کروں گا، میں چلا جاتا ہوں یہاں پر ایڈٹ کے اندر، اور یہ سب سے آخر میں پریفرنسز کے اندر جانے کے بعد یہ لکھا ہوا جی کی بورڈ پریفرنسز، آپ اس کے اندر آ جائیں۔ اور یہاں پر آنے کے بعد جو ہے نا، یہ جہاں لکھا ہے فونٹک کی بورڈ، اس پر آپ جب کلک کریں گے تو یہاں سے کی بورڈ کی پوری شکل آپ کو نظر آ جائے گی کہ کون کون سے بٹن میں کون کون سے حروف پائے جاتے ہیں۔ اس کے ایک بٹن میں 2 حروف پائے جاتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر دیکھیں، چھوٹے ایس سے میرے پاس سین آئے گا، شفٹ کے ساتھ دباؤں گا تو سواد آ جائے گی۔ ویسے ڈی سے دال آتی ہے لیکن شفٹ کے ساتھ ڈی دباؤں گا تو کیا آ جائے گی، ڈال آ جائے گی۔ ویسے جے سے جیم آتا ہے، شفٹ کے ساتھ اگر میں یہ جے دباؤں گا تو رواد آ جائے گی۔ ایس سے ہا آتی ہے لیکن شفٹ کے ساتھ ایچ دبا دوں گا تو ہا آ جائے گی۔ یعنی یہ فرق ہے۔ 3 لائنیں ہمارے پاس ہے کی بورڈ کی، ان میں سے ہر ایک کے اندر الگ الگ ہے۔ اس میں زیادہ تر وہی الفاظ حروف استعمال جو بار بار ہوتے ہیں وہ آ رہے ہوتے ہیں، اس میں جو کبھی کبھار اور اس میں جو بہت ہی کم آ رہے ہوتے ہیں، وہ بٹن انہوں نے سارے کے سارے نیچے یہاں پر رکھے ہیں۔ تو یہ بٹن آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ ویسے رے سے کیا آئے گا جی، رے سے آر سے کیا آئے گا جی، رے آئے گی۔ ہاں، یہ میں نے جانبوجھ کے بولا ہے اور کسی وجہ سے دیکھو ابھی ہم فی الحال اردو کی بات کر رہے ہیں، عربی کی بات نہیں کر رہے، دونوں کے کی بورڈ کے اندر فرق ہے۔ تو میں اگر شفٹ کے ساتھ اگر میں آر دباؤں گا تو میرے پاس آ جائے گی کیا جی، رے آ جائے گی۔ ایسی کچھ بٹن اور ہیں، وہ انشاءاللہ ایک ایک کر کے آپ کو پتہ چل جائیں گے۔ جیسے سی سے جی آتا ہے، شفٹ کے ساتھ سی دبائیں گے تو را آ جائے گی یا سی آ جائے گی جو ہمارے یہاں۔ تو بہرحال یہ کی بورڈ میں یہاں سے آ کر کھول سکتا ہوں، اور کہاں سے آ کر کھول سکتا ہوں، ایڈٹ میں جانے کے بعد سب سے آخر میں، اور یہاں بھی سب سے آخر میں۔ اور یہ فونٹک کی بورڈ پر اگر کلک کریں گے یہاں پر تو یہ ہمارے پاس وہ کی بورڈ کھل جاتا ہے جس کے اندر جو ادائیگی کے اعتبار سے جب ہم منہ سے کوئی لفظ نکال رہے ہوتے ہیں، جو اردو کے حرف سے جو بھی مل رہا ہوتا ہے نا، جیسے ایس سے سین آ رہا ہے اور بڑے ایس سے سواد آ رہی ہے، ڈی سے دال اور بڑے ڈی سے دال، وہ ہمارے پاس کی بورڈ کھل جاتا ہے۔ یہ دونوں ایک ساتھ اسکرین پر ایک ساتھ نہیں رہ سکتے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ چلو اب یہاں پر اگر کام کو شروع کرتا ہوں، سب سے پہلے تو میں چلے یہاں پر اگر کچھ ٹائپ کر لیتا ہوں، جیسے کہ میں نے یہاں پر اگر جامع صدیقیہ ٹائپ کر دیا اور میں اس کو منتخب کر لیتا ہوں۔ منتخب کرنے کے بعد یہ بڑی آسان سی چیزیں ہیں جو ہم نے اس سے پہلے بھی پڑھی ہیں۔ تو یہ تو میرے پر لکھائی کا سائز ہے جو کہ بڑا ہو گیا میرے سامنے۔ بی پر کلک کرنے سے کیا ہوتا ہے، بولڈ ہو جاتا ہے نا، جس کو میں گہرا بولتے ہیں۔ آگے سے ترچا بھی ہو جائے گا، واپس سے پھر سیدھا بھی ہو جائے گا۔ اسی کے نیچے میرے پاس یہاں پر جو نا اس جگہ پر رنگ ہے تحریر کا، جیسے میں نے یہاں سے آگے تحریر کا رنگ منتخب کر لیا، باہر کلک کریں گے تو رنگ آپ کو نظر آئے گا۔ دوبارہ میں اس کو منتخب کرتا ہوں اور اسی کے پڑوس میں یہاں آ گیا۔ یہ لکھائی کے مختلف انداز ہیں، ان میں سے جس چیز پر بھی آپ کلک کریں گے تو آپ کو لکھائی وہاں پر جو نا تھوڑی سی تبدیل ہوتی ہوئی نظر آئے گی ہر ایک کے اندر۔ یہ ہمارے پاس انگلش میں بھی تھے اور یہاں پر اردو میں بھی ہیں، فارسی میں بھی ہیں، عربی میں بھی ہے، سندھی رسم الخط میں سے ایک ہے اور غالباً پشتو رسم الخط میں سے کوئی ایک موجود ہے۔ تو یہ مختلف قسم کے انداز ہیں، جس کسی پر میں کلک کروں گا ویسے ہی آ جائے گا۔ یہ آسان سی چیزیں ہیں۔ اب میں ذرا ہاتھ کے نشان کو چھوڑ کر تیر کا نشان ہے نا، اس کا استعمال دیکھتا ہوں کہ یہاں کیسے ہوگا۔ دیکھیں میں نے تیر پر آ کر کلک کرا ہے اور اب میں نے یہاں پر آ کر جب صفحے میں کلک کیا ہے، اوپر دیکھیں میرا بٹن تبدیل ہو گئے۔ اب میں یہاں سے آ کر 4 کام اس میں کر سکتا ہوں۔ ہم نے ایم ایس ورڈ کے اندر وہاں پر بارڈر پڑے تھے، یاد ہے آپ کو جی، یہ پیج بارڈر یہ والی جگہ تھی، تو اس میں تو خیر کافی سارے تھے۔ اب یہاں دیکھیں خالی سادے والے ہی اتنے سارے ہیں، اور یہ پھر ڈیزائن والے بھی ہمارے پاس تھے۔ یہی چیز ہمارے پاس ان پیج کے اندر بھی موجود ہے، لیکن ان بیچاروں کی تعداد تھوڑی سی کم ہوتی ہے۔ ایک کمیز چھوڑ دینا میری بس۔
یہ اصل میں ساتھ میں پلر کے ساتھ ٹیک لے گئے تو میری قمیض بھی چپک گئی نا، شکر ہے قمیض ہی تھی یار. تو چلو میں اب یہاں پر آیا تھا. دیکھیے یہ سادہ سادہ جو ہے نا وہ ہمارے پاس کنارے ہیں. اس کے اندر میں نے اس کیا نا کہ اتنے زیادہ ڈیزائننگ والا کام نہیں ہے، سادہ سادہ چیزیں ہیں. تو جیسے میں نے اس کو منتخب کر لیا، یہ آیا ضرور ہے لیکن نظر نہیں آ رہا. اسی کے نیچے یہاں جہاں ایک لکھا ہوا ہے، آپ یہاں سے اگر اس کا سائز ڈالیں اور آپ سب انٹر کا بٹن بھی آپ کو وہاں پر دبانا پڑے گا. ایسی اس کے بالکل پڑوس میں یہاں پر اس کے کنارے کا رنگ ہے. جیسے میں نے اس کے کنارے کا رنگ لے لیا ہے، اسی کے نیچے صفحے کے اندر کا رنگ ہے جو کہ میں نے یہاں پر آ کر تبدیل کر دیا. تو یہ چار چیزیں میں یہاں پر کری جو کہ ساری کی ساری اکٹھی ایک دوسرے کے ساتھ یہاں پر لگی ہوئی ہیں. اب اگر میں نے ٹائپنگ کو منتخب کرنا ہے تو کیا کرنا پڑے گا جی؟ مجھے ہاتھ کے نشان پہ کلک کرنا ہوگا، اور منتخب کرنے کے بعد آپ چاہیں تو یہ دائیں بائیں درمیان میں کرنے والے یہ بٹن یہاں پر موجود ہے، اور بعد میں آ کے صفحے کے اعتبار سے اس کا رنگ وہاں پر تبدیل کر دیتا ہوں. تو یہ تیر کے ذریعے سے اور ہاتھ کے ذریعے سے کام. تو اب میں کام کرتا ہوں کنٹرول این کر کے ایک نیا صفحہ کھول دیتا ہوں. کنٹرول این کر کے آپ جیسے انٹر کا بٹن دبائیں گے تب بھی انشاءاللہ صفحہ آپ کے پاس کھل جائے گا خود بخود. اب میں ان بٹنوں کا استعمال شروع کرتا ہوں. ان میں سے یہ دو تین قسم کے بٹن ہیں، یہ تو ہمیں فی الحال ضرورت بھی نہیں پڑے گی، میں ان کو فی الحال چھوڑتے ہوئے آگے جا رہا ہوں. دیکھیے یہاں اگر آپ تھوڑا سا غور کریں، ان بٹنوں کی انہوں نے یہاں پر الگ الگ درجہ بندی کی ہوئی ہے. مثال کے طور پر یہ دو بٹن ہیں، دونوں کے اندر آئین لکھا ہوا ہے. یہ ٹیکسٹ باکس ہے، ان کے اندر لکھائی آئے گی. جس پہ ضرب کا نشان ہے ان تینوں کے اندر تصویر آئے گی. ایسی یہ 5 بٹن مجھے نظر آ رہے ہیں. ان پانچوں بٹنوں کے ذریعے سے ہلکی پھلکی ڈیزائننگ کا کام کیا جاتا ہے. یہ 5 بٹن مجھے یہاں نظر آ رہے ہیں. ایم ایس ورڈ میں آپ نے یہی کام انسرٹ کے اندر جا کر دیکھا ہے شیپ کے ذریعے سے. تو کتنے سارے بٹن ہمارے سامنے یہاں پر موجود ہیں. تو بہرحال تو یہاں پر اتنے سارے، اور یہاں پر صرف مجھے 4-5 ہیں. اب یہ رات تک انشاءاللہ ان پیج کو میں فارغ کر دوں گا، صبح پھر نیا سافٹ ویئر پڑھیں گے انشاءاللہ عزیز. تو اب میں یہاں سے آگے شروع کر رہا ہوں ان 3 بٹنوں کے ذریعے سے نا. تو یہ درجہ بندی تو ہماری سمجھ میں آ گئی. ان دونوں میں ٹائپنگ تو ہو سکتی ہے، تصویر نہیں آ سکتی. ان تینوں کے اندر تصویر تو آ سکتی ہے لیکن اس میں ٹائپنگ نہیں ہو سکتی. ان 5 بٹنوں کے اندر نہ ہی تصویر آ سکتی ہے نہ ہی براہ راست ٹائپنگ ہو سکتی ہے. یہ ان کی درجہ بندی ہے یہاں پر نا. تو میں ایک کام کرتا ہوں، یہ تینوں کی تینوں بٹن ایک ہی جیسے ہیں. جیسے میں یہاں پر اس کو منتخب کر رہا ہوں اور یہاں سے آگے میں نے کھینچ دیا، تو اب دیکھیے چکور ڈبہ مجھے نظر آ رہا ہے. نیچے اس کی وہاں پر گول ڈبہ ہے یہ. جیسے میں اس کو یہاں پر اگر منتخب کر لیتا ہوں، لیکن گولائی کے اندر تصویر اگر ڈالنی ہو، ایسی یہاں نیچے ہے یہ چکور ہے لیکن اس کے کنارے گول ہیں. تینوں کی تینوں ایک ہی جیسے ڈبے ہیں. ان میں سے کسی بھی ایک کو ڈیلیٹ کرنا ہو تو میں کیسے ڈیلیٹ کروں؟ ڈیلیٹ پہ کلک کروں، نہیں ہوگا ڈیلیٹ نا. کیونکہ دیکھیں یہاں پر ایک مصیبت ہے کہ آپ کو تیر کے ذریعے سے ڈبہ منتخب کرنا ہوگا. یہ بات بار بار آپ کو جو ہے نا کہ اٹکے گی ابھی نا جب کام کر رہے ہوں گے. تو میں نے تیر سے ڈبہ منتخب کیا اور میں نے ڈیلیٹ کر دیا. اس کو بھی ڈیلیٹ کر دیا، اس کو بھی ڈیلیٹ کر دیا. تو یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، ان میں سے کوئی بھی چیز منتخب کریں گے یہاں سے لے کے یہاں تک اس کو تیر کے ذریعے سے آپ نے پکڑ کے دائیں بائیں کرنا ہوگا. اب میں ایک کام کرتا ہوں، ان میں سے ایک ڈبہ بنا لیتا ہوں اور ابھی کام جو ہم نے شروع کرنا ہے وہ دیکھ لیتے ہیں. یہ تینوں کے تینوں تصویری ڈبے ہیں اور اس کی پہچان جو ہے نا یہاں ضرب کا نشان ہے درمیان میں. اب میں یہاں پر آ کر ڈبل کلک کر دیتا ہوں اور یہاں ہمارے پاس جو ہے نا ترتیب اس کی ذرا الگ ہوتی ہے. یہاں پر آ کر اس پہ کلک کرنے کے بعد ہم ڈیسک ٹاپ پر چلے جائیں گے اور میں یہاں سے آ کر کوئی بھی ایک عدد فولڈر اپنی مرضی سے منتخب کر لیتا ہوں اور اس میں سے کوئی ایک عدد تصویر پہ ڈبل کلک کر کے لے آتا ہوں. آپ دیکھیں جیسے ہی تصویر میرے پاس آئے گی نا اسی ڈبے کے اندر ہوگی. جبکہ آپ کو یاد ہوگا ایم ایس ورڈ کے اندر اگر ہم تصویر لیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، پوری کی پوری اکٹھی وہاں آ جاتی ہے نا، پوری کی پورے صفحے پر آ جاتی ہے. ہم اپنی مرضی کے مطابق اس کا سائز بڑا چھوٹا کر سکتے ہیں، ترتیب دے سکتے ہیں. لیکن دیکھو یہاں ان پیج کے اندر ڈبے کے اندر ہی رہے گی کیونکہ ڈبہ میں نے منتخب کیا ہے نا، اسی کے اندر سارا کام ہوگا. اچھا اب اس کے لحاظ سے تصویر کے لحاظ سے میرے پاس جو ہے نا کچھ بٹن اوپر آ گئے یہاں نا. یہ بھی بڑے آسان سے بٹن ہے. وہاں کھینچنا پڑتا تھا تصویر کو بڑا یا چھوٹا کرنے کے لیے جیسے میں آپ کے سامنے یہاں پر کر رہا ہوں، لیکن ہمارے پاس ایک پیج کے اندر اس کا سائز بڑا چھوٹا کرنے کے لیے ٹائپ کرنا ہوگا. دیکھیے یہاں پر 15.8 لکھا ہوا ہے نا، اس کو میں مٹا دیتا ہوں یہاں پر اور میں اس کو 10 کرتا ہوں. 10 لکھنے کے بعد انٹر کا بٹن بھی دبانا ہوگا. تو دیکھیے اس کا سائز میرے پاس کیا ہوگا وہاں پر کم ہوگا، یعنی یہاں میں ماؤس سے پکڑ کے بڑا چھوٹا اس کو نہیں کر سکتا. ایسی نیچے ہمارے پاس یہاں جہاں 15.8 لکھا ہوا ہے یہ اس کی لمبائی ہے. یہ جھوپڑی چوڑائی میں لگی ہوئی ہے، یہ لمبائی میں. اب یہاں پر میں 10 لکھتا ہوں اور انٹر کا بٹن دباتا ہوں تو آپ دیکھیں اس کی لمبائی میں بس کیا ہو گئی، ذرا کم ہو گئی. اچھا میں اس کو اچھا ایک بات اور ہے اس میں انڈو جو ہے نا، انڈو یاد ہے آپ کو جی، آپ کا پرانا دوست انڈو. یہ جو انڈو ہے اس کے اندر ایک ہی جو ہے نا وہ موقع ہے. مثلا دیکھو میں یہاں کنٹرول زیڈ دبا رہا ہوں نا تو دیکھیے وہ چیز جو میں نے ابھی یہاں پر چوڑی لمبی کی تھی جی وہ خالی وہی آ رہی ہے اور وہی جا رہی ہے.
تو انڈو اس کے اندر ایک ہی موقع ہوتا ہے، جبکہ ہمارے پاس اس کے مقابلے میں وہاں ایم ایس ورڈ میں کیا تھا، جتنا کام کیا سارا پیچھے آتا تھا۔ اب یہاں کسی ساتھی نے صرف اور صرف 500 لائنیں ٹائپ کری 10-15 منٹ کے اندر، اور وہ بھی عربی کی جس میں اعراب بھی لگا حضرت نے، تو 500 لائنیں کتنی دیر میں ٹائپ ہوئی ہوں گی؟ اس غریب نے ساری لائنیں منتخب کر کے سائز بیچارہ بڑا کر رہا تھا، غلطی سے ڈیلیٹ کے بٹن کو تھوڑی سی زحمت دے دی، وہ چلا گیا، سارا کا سارا کام مٹ گیا، اور مٹنے کے بعد کسی جگہ کلک بھی ہو گیا بیچارے سے۔ اب وہ کلک کر رہا ہے، کلک کہاں ہوا؟ الف پر یا سین پر، کنٹرول ایس کر رہا ہے اور کنٹرول زیڈ کر رہا ہے، تو وہاں پر سین آ رہی ہے، سین جا رہی ہے، سین آ رہی ہے، سین جا رہی ہے۔ وہ جو 500 لائنیں حضرت نے وہاں پر ٹائپ کی تھی وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے قبول و مقبول ہو گئی، تو سب چلے گی وہ۔ یہ اس کے اندر جو ہے پیج کے اندر ہے جس کا انگریزی میں ڈرا بیک جس کو بولتے ہیں نا، کہ اس کا یہ نقصان ہے، نقصان تو نقصان ہوتا ہے، یہ اس کا چھوٹا سا نقصان ہے جو کہ سارا نقصان سے بڑا ہوتا ہے۔ تو یہ اس کے اندر کنٹرول زیڈ جو نا ایک ہی موقع ہے ہمارے پاس، یہ اپنا ذہن میں رکھنا ہے۔ اب میں نے دوسری کوئی تصویر جو ہے وہ ڈالنی ہے، میں ڈبل کلک کر کے یہاں پر آ کر کوئی دوسری تصویر منتخب کرتا ہوں، جیسے کہ چلو میں نے یہ تصویر دیکھی۔ اچھا یہ میں نے کیوں نہیں تھا کہ دوسرے بٹن میں دیکھ سکوں نا، ہمارے یہاں ایم ایس ورڈ کے اندر تصویر کو ہلکا یا گہرا کرنے کے لیے یہ بٹن موجود تھے، یاد ہے جی؟ ایم ایس ورڈ ان پیج کے اندر بھی ہیں، اور کہاں ہے؟ یہاں ان دونوں جگہوں پر ہے۔ اگر یہ اوپر والے پہ میں کلک کروں، یہ اس کی روشنی ہے، جیسے میں یہاں 40 لکھتا ہوں اور انٹر کا بٹن دباتا ہوں تو آپ دیکھیں تصویر آپ کو پہلے کے مقابلے میں مدھم نظر آ رہی ہوگی۔ اگر میں اس کو واپس 0 کر دوں گا تو یہ پرانی ترتیب پر آ جائے گا، جیسے میں نے لکھا اور انٹر کا بٹن دبا دیا۔ اس کے نیچے رنگوں کو تیز کرنے والا بٹن ہے، جیسے میں نے 40 لکھا اور انٹر کا بٹن دبا دیا، لیکن تصویر ذرا پہلے کے مقابلے کیا ہو گئی؟ ذرا گہری ہو گئی ہے۔ اسی طریقے سے اگر میں اس کو واپس پرانی حالت میں لانا چاہتا ہوں تو 0 لکھا اور انٹر۔ میں اگلے والا جو خانہ ہے اس پر جس میں 0 درجہ لکھا ہوا ہے، اس کو میں لکھنے کے بعد انٹر کا بٹن دباتا ہوں تو آپ بتائیں کیا ہوا جی؟ تصویر کیا ہو گئی جی؟ ٹیڑھی ہو گئی، کیونکہ اس میں سارا کام لکھ کے کرنا پڑے گا نا۔ اس کو میں واپس اگر 0 کر دوں اور انٹر کا بٹن دباؤں تو یہ پرانی حالت میں آ جائے گا، لیکن تصویر میرے پاس سینٹر میں نہیں آ رہی۔ اس ڈبے میں کہیں پر بھی ہو تصویر میں نے درمیان میں لانی ہو تو اس ایک جگہ پر اگر ہمیں کلک کرنا ہوتا ہے، لیکن جیسے میں نے کلک کیا تو خود بخود تصویر میرے پاس کیا ہو گئی؟ وہاں پر سینٹر میں آ گئی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں اگلے والے بٹن پہ کلک کرتا ہوں، آپ مجھے بتائیے گا اس پر کلک کرنے سے کیا فرق پڑا؟ الٹی ہو گئی، دائیں والی بائیں اور بائیں والی دائیں ہو گئی۔ اور سب سے آخر والے پہ کلک کروں جی، اب صحیح معنوں میں یہ الٹی ہو گئی۔ یہ وہ ترتیب ہے جو پرچے میں ہمیں نظر آتی ہے نا جی، پرچہ دیکھنے کے بعد یعنی ہر چیز الٹی الٹی نظر آ رہی ہوتی ہے۔ جو ساتھی بڑے شوق اور ذوق کے ساتھ اپنے پڑوسی کو کہتا ہے اللہ کے فضل و کرم سے مجھے ایک سوال بھی نہیں آتا اس سے، تو یہ والی ترتیب ہے۔ تو یہ بڑا آسان سا یہ کام ہے۔ اچھا اگر میں اس پہ ٹائپنگ کرنا چاہوں، ٹائپنگ اگر کرنا چاہوں تو ٹائپنگ کرنے کے لیے 2 بٹن ہمارے پاس یہاں پر موجود ہیں۔ یہ ٹیکسٹ باکس لکھائی کے ڈبے ہمارے پاس اس کے اندر بھی موجود تھے انسرٹ والی جگہ میں، اور وہ یہاں پر تھے۔ تو یہاں کافی سارے ڈبے ہیں، آپ دیکھ رہے ہوں گے یہاں پر نا، یہ سارے کے سارے ٹیکسٹ باکس ہیں جتنے اس کے ڈیزائن مجھے نظر آ رہے ہیں، کوئی 30 سے 35 کے قریب ہیں۔ جبکہ یہاں پر میرے پاس ٹائپنگ کے لیے یہ 2 ڈبے موجود ہیں۔ وہ اگر تصویر کا اگر میں نے ٹائپنگ کرنی ہے تو ڈبے کا انتخاب کر کے ہی کرنی ہوگی۔ تو میں یہاں اس پر کلک کر دیتا ہوں اور یہاں اگر ڈبا دونوں کا ایک ہی کام ہے ڈبوں کا، اور یہاں پر اگر میں نے اس کو منتخب کر دیا اور آگے یہاں پر جو بھی میں ٹائپ کرنا چاہوں وہ میں یہاں پر آ کر ٹائپ کر دیتا ہوں، جیسے کہ میں نے یہاں پر آ کر جامعہ صدیقیہ ٹائپ کر دیا، اور اس کو منتخب کرنے کے بعد میں اس کا سائز یہاں سے آگے بڑا کرتا ہوں۔ آگے بات یہ دیکھیے گا، میں اندر رکھ رہا ہوں یہاں پر ماؤس کو تو یہ لکیر بنی ہوئی نظر آ رہی ہے، باہر لے جاتا ہوں تو ہاتھ کا نشان بنا نظر آیا۔ ابھی بھی تھوڑی دیر پہلے میں نے یہ بات کہی کہ ہمارے پاس اسی ہاتھ کے نشان میں دونوں بٹن موجود ہیں، یعنی ہاتھ کے نشان پہ میں کلک کروں گا تو تصویر منتخب ہو جائے گی۔ اب وہ ٹائپنگ میں نے ڈبے میں لکھی ہے، ٹائپنگ میں نے ڈبے میں لکھی ہے، بتا سکتے ہو ڈبا واپس کیسے آ گیا؟ ڈبے کو کیسے منتخب کروں؟ تیر کے نشان سے نا۔ بس یہ اگر بات دماغ میں بیٹھ گئی نا تو ان پہ سمجھ لو 50% تو آپ کی سمجھ میں آ گیا، کیونکہ ڈبے کے ذریعے ڈبے کو منتخب تیر پہ کلک کرنا ہوگا، پھر میں اس کو پکڑ کے دائیں بائیں کروں گا، اور پھر ہاتھ کے نشان سے جا کے کہیں اندر کلک کر کر، جیسے میں اس کو سینٹر میں کر دیتا ہوں، لکھائی کا انداز تبدیل کرنا چاہے تو وہ آپ یہاں سے آ کر تبدیل کر دیں، اور اگر رنگ تبدیل کرنا ہو تو پھر وہ یہاں سے اگر آپ اس کا رنگ تبدیل کر دیں، جیسے کہ میں نے اس کا رنگ تبدیل کر دیا ہے۔ پھر تیر کے ساتھ پکڑ کر آپ اس کو اگر کھینچیں گے تو انشاءاللہ یہ ایک ہی لائن میں آ جائے گا۔ پھر جہاں بھی آپ نے اس کو رکھنا ہے وہاں اٹھا کر آپ لا کر رکھ دیں، جیسے میں نے بھی آپ کے سامنے یہاں پر رکھ دیا تھی۔ میرا تو خیال ہے پہلے سبق کے لیے اتنی باتیں کافی ہوگی ہے، جلدی سے دہرا دوں، کام